الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. رواہ الامام احمد فی مسندہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک باز اور دنیا کی سب سے بہترین وہ خواتین، وہ بیویاں جنہیں امہات المؤمنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور جنت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا شرف ملے گا. تو دنیا کی وہ انتہائی مبارکباد خواتین ہیں، انتہائی اچھی خواتین جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کا تعاون کیا، گھریلو معاملات میں آپ کا ساتھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرسکون بنانے کی کوششیں کی اور آپ سے علم حاصل کیا. علم حاصل کر کے دیگر خواتین میں، صحابیات میں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جو گھر کی خواتین تھیں ان کے درمیان میں دینی مسائل پھیلانے میں آپ کی مدد فرمائی. تو ان ازواج مطہرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا تھا. ان میں سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آج مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائے گی. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی مشہور دیندار، پاک باز، سچی اور نیک مالدار خواتین میں شمار ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور آپ نے کام کرنا شروع کیا تو پہلے آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے تجارت کرنا شروع کی. اس درمیان میں جب آپ تجارت کرتے تھے تو جیسے پہلے مکے والوں کے درمیان معروف تھے، تجارت میں بھی آپ کا چرچا ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے اور ان کے پاس تجارت میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں اپنے 2 شوہروں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. پہلے ایک شوہر تھے جن کا نام تھا عتیق بن عائض بن عبداللہ المخزومی، ان کا انتقال ہو چکا تھا. پھر دوسرے شخص سے ان کا نکاح ہوا ابو حالہ تمیمی سے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب مکہ کے بڑے بڑے سردار، ان 2 شوہروں کے انتقال کے بعد بھی مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اچھے صلاحیت والے، اچھی دولت والے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی. ان کے پاس بچے تھے، وہ اپنی بچوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے، لیکن اور ساتھ ہی انہیں مکہ کے اندر اب ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا کہ جن کے ساتھ
وہ پرسکون زندگی، اچھی زندگی گزار سکیں۔ لوگوں کے پاس دولت تھی، سرداری تھی، سب کچھ تھی، لیکن انہیں جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ انہیں امانت دار انسان چاہیے تھا، وفادار انسان، سچا انسان، نیک انسان، اچھے اخلاق والا انسان چاہیے تھا۔ ان کے پاس ساری چیزیں تھیں لیکن یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پیغام کو رد کر رہی تھی۔ اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا جب چرچا ہونے لگا تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار تھی، ان کے پاس تجارتی سامان ہوا کرتا تھا، اور وہ تجارتی سامان تاجر مردوں کو دیتی تھی تاکہ وہ مکہ سے ملک شام، ملک یمن جائے، تجارت کر کے لائے، اور جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالک ہیں وہ ان میں، اور جو تاجر ہیں ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے۔ اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بڑی زور و شور میں چل رہی تھی۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہ بڑے اچھے تاجر ہیں اور انتہائی سچے تاجر ہیں، امانت دار تاجر ہیں۔ تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دوسروں کے پاس، دوسروں کے مال سے تجارت کرتے ہو، ہمارا مال لے کر جائیے، ہمارے مال سے آپ تجارت کیجئے، اس میں ہم آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیں گے، جو تنخواہ آپ کو دوسرے دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں گے، جو فائدہ آپ کو دوسرے دیتے ہیں اس سے دگنا ہم آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں فائدہ زیادہ ہے تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ اس طرح سے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک شروعات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی نبی کے ساتھ بھیج دیا کہ اس تاجر کے ساتھ آپ بھی جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں بصرہ نامی مقام پر پہنچے، وہاں اپنے بازار میں تجارت کی، اور جب وہاں سے واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ سے نبی کی تجارت کا اور ان کے سفر کا جتنا جو معاملہ تھا، جو باتیں تھیں، وہ ساری باتیں ان سے پوچھ لی۔ کیسے یہ تجارت کرتے ہیں، کیسے ان کے پاس منافع زیادہ ہوا، دوسروں کے مقابلے میں ان کو فائدہ زیادہ کیسے ملا، کیسے ان کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، یہ انسان کیسے ہیں۔ غلام میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی کہ جب جا رہے تھے راستے میں جہاں دھوپ ہوتی تھی تو وہ کہتے میں دیکھتا تھا کہ محمد کے سر کے اوپر بادل آ جاتا تھا اور بادل سے ان کو سایہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے میں چلا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا بازار میں کہ لوگوں کی دکانیں خالی پڑی ہوئی تھی اور محمد کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی تھی، اس لیے کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال اور سامان کی مکمل وضاحت کر کے سامان بیچا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو مکمل اعتماد ہو۔ تو لوگوں کو آپ پر اعتماد تھا، اس اعتماد میں لوگ آپ سے زیادہ خریدتے تھے، اور آپ انتہائی سچے انسان، آپ کو میں نے صادق پایا، امانت دار پایا، اچھا انسان پایا، اچھے اخلاق والا پایا۔ غلام میسرہ نے جب یہ تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو چونکہ وہ ایک خاتون ہیں، ان کے پاس دولت ہے، اچھی عمر ہے، اسی طرح سے ان عرب کی یا مکہ کی مشہور خوبصورت خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، پھر وہ انتہائی امانت دار اچھی خاتون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسی خاتون کو اگر اچھا انسان ملے جبکہ انہیں نکاح کی ضرورت ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ اقدام کیوں نہیں کر سکتی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی آپ کے چچا ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔
جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو اس وقت نکاح میں ابو طالب جو نبی کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کو سب سے زیادہ قریب سے سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے، کیونکہ ابو طالب کی نگرانی میں ہی، آپ کی سرپرستی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر سے 25 سال کا جو فاصلہ ہے، اتنی عمر آپ نے ان کے درمیان میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے گزاری ہے۔ تو جب خطبہ نکاح میں ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، اور خطبہ نکاح میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی کہ محمد بن عبداللہ یتیم ہے، ایسا نوجوان ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اس جیسے اچھے اخلاق والا شریف انسان، اچھا انسان، صادق و امین انسان ایسا کہیں نہیں ملتا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف کی، سامنے والوں نے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جو ولی تھے، لڑکی کی طرف سے جو ولی تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہاں ہم مانتے ہیں کہ محمد جیسا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 25 سال تھی، ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، یہ 25 سال کا واقعہ ہے۔ اس زمانے سے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے لوگ سب آپ کے صداقت اور امانت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح ہوا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسرا نکاح تھا، لیکن اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، آپ اچھے مرد اور وہ اچھی خاتون، دو اچھے انسانوں کا یہاں ملاپ ہوا، اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی خاتون کی ضرورت تھی، آپ کو بھی مکہ کے اندر ایسے رشتے کی ضرورت تھی، ایسے خاتون کی ضرورت تھی جو امانت دار ہو، سچی ہو، کیونکہ آپ جس اخلاق والے ہیں ویسے اخلاق والے آپ کو ملیں تو اس طرح سے زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری تو اس طرح سے آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ نبی بنائے جانے سے پہلے تک 40 سال کی عمر تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے عبداللہ کی پیدائش نبی بنائے جانے کے بعد ہوئی ہے، تو اس طرح سے اگر وہ دیکھا جائے تو باقی جو 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے وہ نبی بنائے جانے سے پہلے پیدا ہوئے۔ پھر 40 سال کی عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب نبی کی عمر 40 سال تھی تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 60 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، کیونکہ جس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، 25 اور یہ پھر اس کے بعد 15 سال، 40، 50 اور 55 سال، 55 سال کی عمر اس وقت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ غار حرا جایا کرتے تھے، غار حرا میں، اور جاتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر توشہ باندھ کر دے دیا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، مکہ میں یہاں بت رکھے ہوئے ہیں، یہاں عبادت کرنے میں دشواری ہے، لوگ الگ الگ طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں، میرے شوہر کو یہ ماحول اچھا نہیں لگتا، اس ماحول سے ایک عجیب سی گھن اور نفرت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اچھی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر اللہ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا اقرا، نبی نے کہا ما انا بقاری، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر کہا اقرا، پڑھو، کچھ تو پڑھو، جو بھی آپ نے پڑھا ہے ابھی تک، بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک کچھ تو پڑھا ہوگا، پڑھو۔ انہوں نے کہا ما انا بقاری،
میں نے بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، میرا کوئی استاد نہیں ہے اس مکہ شہر کے اندر، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا ہے، نہ پڑھایا ہے نہ لکھایا ہے، میں بالکل صاف شفاف کورا ہوں۔ اگر آپ پڑھائیں گے تو اب یہاں سے میری پڑھائی شروع ہوگی، یہاں سے میری پڑھائی شروع ہوگی۔ تو جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نبی کا پہلا درس، پہلا سبق، یہاں سے آپ کی تعلیم شروع ہوئی۔ یہ استاد ٹھہرے جبرائیل علیہ السلام، اور یہ دنیا کے سب سے مقدس ترین انسان جو ان کے شاگرد ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد غار حرا سے جب گھر پہنچے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ سو گئے اور کہا چادر اڑاؤ، میرے اوپر چادر اڑاؤ، کمبل ڈالو میرے سر پر۔ کہا بات کیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو، کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کے بدن سے پسینہ آ رہا ہے، بدن کانپ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا زملونی زملونی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کہا کچھ تو بتائیں گے؟ تو پورا واقعہ انہوں نے سنا دیا۔ غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے واقعہ سنا دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے سننے کے بعد کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ انک لتصل الرحم، اب کیا ہے، کیوں نہیں گھبرانا ہے آپ کو، آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا ہے، آپ چادر اڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی وہ سمجھدار، دور اندیش، نیک، دیندار، ایک دنیا کی سب سے بہترین خاتون، انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیجیے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بڑا اچھا ہے، وتحمل الکل، اور آپ مجبوروں کا سہارا بنتے ہو، وتکسب المعدوم، اور جو لاچار اور غریب قسم کے لوگ ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہو، وتقری الضیف، اور کوئی مہمان آ جائے مکہ کے اندر آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہو، انہیں کھلاتے پلاتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر چلنے والے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہو۔ بھلا جو انسان کی اتنے اچھے اخلاق ہوں، ایسے اچھے اخلاق پورے مکہ میں کہیں بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اندر یہ اخلاق نہیں ہیں، یہ عادتیں، یہ صفتیں نہیں، آپ کے اندر ہیں یہ اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے والے کو کیوں رسوا کرے گا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہمت دلائی، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کردار تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، یہ جو موقف تھا اس پریشانی کے عالم میں، جبکہ نبی کی عمر 40 سال ہے، 40 سال کا نوجوان ایک اچھا ہوتا ہے، ایک بہادر، ایک اچھا جری قسم کا ہوتا ہے، اور دنیا کے بہت سے تجربے، بہت سی چیزیں دیکھا ہوتا ہے، ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ تھوڑا پریشان ہو گئے، اور آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور اندیش خاتون تھی، ان کے پاس ایسے حادثات سے گھبراہٹ، یہ ڈر، یہ خوف، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کہ چلیے فلاں کے پاس لے جاتے ہیں، آپ کو پہاڑ کا جن لگ گیا ہوگا، فلاں کی آتما آ گئی ہوگی، فلاں کی روح آ گئی ہوگی، فلاں ہو گیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر سیدھے اپنے چچیرے بھائی یا کھلیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل اس وقت سابقہ کتابوں کے عالم تھے، وہ دین پر تھے، وہ نیک انسان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس پر قائم تھے، اور ان کے پاس لے کر گئی کہ یہ دیندار انسان، اچھا انسان ہے،
یہی ان کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ وہ لے کر گئے، کہا دیکھیے آپ کے بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے، آپ کا بھتیجا پریشان ہے، پوچھیں ان سے کیا ہو گیا ہے ان کے ساتھ۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، بتاؤ بچے کیا ہو گیا آپ کو؟ تو آپ نے پورا واقعہ سنایا، کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی نے پوچھا او مخرجیہم، وہ لوگ مجھے نکالے، میں نے کیا کیا ان کا؟ یہ تو مجھے صادق و امین بولتے ہیں، مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میری تعریفات پر یہ لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، مجھے میرے پاس امانتیں رکھتے ہیں، بھلا یہ مجھے کیوں شہر سے نکالنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس وہ ناموس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس آئے، اور آج تمہاری یہ نبوت کا اعلان ہے، اور جتنے بھی انبیاء اس سے پہلے آ چکے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کے گاؤں والوں نے انہیں تکلیف دی ہے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس پلٹے۔ آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد سے جب غار حرا سے واپس پلٹے، اب اس طرح سے آہستہ آہستہ جب آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا کہ لوگوں میں دین کی دعوت دے، توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو شرک سے منع کریں، تو لوگوں نے آپ کو بڑا پریشان کیا، بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ جب تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 7 سال گزار چکے، یعنی جب آپ کی عمر 47 سال ہو گئی، تو مکے والوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ آپ شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، مکہ شہر کے اندر نہیں رہ سکتے تھے، مکہ شہر میں کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، کسی سے سامان نہیں خرید سکتے تھے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مکمل سب نے آپ سے منہ پھیر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو مسلمان وہ اور جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، یہ سب کے سب مکہ کی آبادی سے باہر نکل کر شیب ابی طالب میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور اس درمیان میں آپ کے ساتھ آپ کی ہونہار بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 60 سال کو تجاوز کر چکی تھی، تقریباً 64 سال قریب ہو چکے تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال انہیں گزارنا پڑا، ان 3 سالوں کے درمیان میں کھانے کی پریشانی، پینے کی پریشانی، کبھی ایسا موقع آتا تھا کہ آپ کو درختوں کے پتے کھانا پڑتا تھا، ایسی حالت میں 3 سال انہوں نے گزارے۔ جب بائیکاٹ ختم ہوا، واپس مدینہ میں آئے، نبوت کا 10واں سال تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئی تھی، 3 سال تک اس علاقے میں رہتے ہوئے جب واپس پہنچے تو وہ کمزور ہو گئی، اور پھر واپس آنے کے بعد نبوت کے 10ویں سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بڑا رنج، بڑا غم ہوا، اسی لیے سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، جس سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بعد، اس بیوی کے بعد، اور بھی آپ نے 10 عورتوں سے نکاح کیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی زندگی میں ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں بھی اپنی دیگر بیویوں کے سامنے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا تھا، جب بھی ان کا نام آتا آپ ان کی تعریف کرنے لگتے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے تعریف کی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب اچھی اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ ہمیشہ اس بیوی کو یاد کرتے رہتے ہو، آپ ہمیشہ اس بیوی کو یاد کرتے رہتے ہو۔ اللہ نے آپ کو ان کے بدلے میں کتنی اچھی بیویاں عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نے مجھے اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، لیکن خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری وہ بیوی ہیں، انہوں نے میری اس وقت مدد کی تھی جب سب لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب تمام لوگ میرا انکار کرتے تھے، اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا جب تمام مجھے بے سہارا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے جو سہیلیاں تھیں، ان کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے گھر میں کبھی جانور کٹتا، کبھی قربانی آپ دیتے اور آپ کو گوشت تقسیم کرنے کا موقع ہوتا تو آپ کہتے جاؤ وہ خدیجہ کے ساتھیوں کے گھروں میں یہ گوشت دے کر آؤ، یہ خدیجہ کے گھر میں ان کے ساتھیوں کے گھروں میں جا کر یہ گوشت دے کر آؤ، کیونکہ وہ میرے بیوی کے دوست ہیں، میرے بیوی کے ساتھی ہیں، وہ خدیجہ کے دوست ہیں۔ خدیجہ کو ان سے اچھی محبت ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مانا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے محمد، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے پاس ان کے ہاتھ میں برتن ہے، جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو آپ اللہ کی جانب سے اور میری طرف سے سلام سنا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، ان کی وہ اخلاق، ان کے وہ کردار کی بنا پر یہ اخلاق اور یہ کردار کی تعریف آسمان پر بھی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی وفادار اور محبوب بیوی تقریباً 64 سال کی عمر میں انتقال کر جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ پہلی بیوی کا ایک مختصر سا تعارف تھا، مختصر سی باتیں تھیں۔ زندگی جو گزری ہے ان کی 40 سال سے لے کے 64 سال تک تقریباً 24 سال، گویا کہ 24 سال تک وہ نبی کے ساتھ رہی۔ 24 سال کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آیا ہوں گے، ہم نے ان میں سے چند مختصر سے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنی بیویاں ہیں، ان کی بھی ایسی ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ جس طرح سے انہوں نے نبی کی دین کی دعوت میں تعاون کیا، ان مدد کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کی خواتین کو بھی دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔